نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں کالے جادو کا توڑ قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین، جادو کئی وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یا تو حسد کی بنیاد پہ ہوتا ہے، یا پھر دولت زیادہ ہو، اس لیے ہوتا ہے کہ دولت چھن جائے، پاس نہ رہے، کاروبار کا نقصان ہو، یا پھر رشتوں کو الگ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ناظرین، جتنی مزید وجوہات ہم ذکر کرتے جائیں گے، سب کی بنیاد ایک ہی ہے، حسد۔ حسد کی وجہ سے رشتوں میں تفریق، حسد کی وجہ سے کاروبار کا بند کرنا، حسد کی وجہ سے شکلوں کو تبدیل کرنے کا عمل۔ اگر کوئی حسین ہے، کوئی اچھا دکھتا ہے، شکل پرکشش ہے، تو اس کے چہرے کے اوپر جادو کیا جائے گا، اس کی شکل کے اوپر جادو کیا جائے گا، اس کے جسم کے اوپر جادو کیا جائے گا، تاکہ اس کی شکل حیت بدل جائے۔ ناظرین، غرض کوئی بھی ہو، جادو تو جادو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ہوا، حضرت عائشہ پہ بھی ہوا، حاسدین نے علماء کرام کو بھی نہیں چھوڑا۔ ناظرین، کوئی بھی شخص جب نمایاں کارکردگی کے ساتھ ابھرتا ہے تو وہ جادو کی زد میں آتا ہے۔ ناظرین، خواتین یہ خاص کر گھنونا کام کرتی ہیں، اور یہ عجیب کام عورتیں ہی سر انجام دیتی ہیں۔ مرد بھی ملوث ہوتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، مگر زیادہ تر خواتین جادو وغیرہ کرتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی جو جادو ہوا تھا، عورتوں نے کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جو جادو ہوا تھا، وہ بھی ایک عورت نے کروایا تھا۔ ناظرین، اب ہم جادو کا توڑ بتائیں گے قرآن سے۔ قرآن سب سے زیادہ طاقتور کتاب ہے، اس جیسی طاقت کسی کتاب میں نہیں ہے۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سپر پاور ہے، اللہ کا کلام بھی سپر پاور ہے۔ ناظرین، باقی سب طاقتیں زیرو ہیں اس کے سامنے۔ ناظرین، ظلمتوں، اندھیروں کا علاج ہمیشہ نور سے ہوا کرتا ہے۔ ناپاک، غلیظ چیزوں کا علاج یا پھر گندگی کا علاج ہمیشہ پاک چیز سے ہوا کرتا ہے۔ گندگی کی دھلائی پاک پانی کرتا ہے، تو اس لیے جادو جیسی گندگی کی دھلائی قرآن کرے گا، اور کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں عمل پیش کروں، آپ میں سے کوئی قرآن کریم پڑھنا چاہے یا پھر اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوانا چاہے، تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں آن لائن کلاسز کا انتظام ہے۔ ہمارا بہترین سٹاف، اعلیٰ تعلیم یافتہ معلمین، معلمات، ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے دن رات قرآن و حدیث کی تعلیم و ترویج میں مصروف ہیں۔ ہم واٹس ایپ، اسکائپ، زوم کے تھرو انفرادی کلاسز دیتے ہیں۔ معیاری تعلیم ہماری اولین ترجیح ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، بڑی عمر کے خواتین و حضرات انفرادی طور پر ہم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری اس کاوش کو ہمارے لیے آخرت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ ناظرین، جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے کہ آج ہم کالے جادو کا توڑ قرآن سے بتائیں گے۔ ناظرین، آج جو عمل بتا رہا ہوں یہ بہت جامع عمل ہے۔
ناظرین، قرآن کریم کی مختلف صورتوں سے لیا گیا ہے اور بندہ کا تجربہ ہے۔ جو شخص یہ عمل ہمیشہ کرتا رہے گا انشاءاللہ جادو سے محفوظ رہے گا۔ جادوگر جتنا مرضی طاقتور ہو اس کے چنگل میں نہیں آ سکے گا۔ ناظرین، جادو سے حفاظت کے لیے اکثیر عمل، تیر بہدف عمل۔ ناظرین، جو شخص یہ عمل کرے گا انشاءاللہ جادوگر عمل کرنا بھی چاہے گا تو یہ عمل اس کی طرف پلٹ جائے گا۔ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا دونوں اس کی وجہ سے متاثر ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں بیمار ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ ان پہ اٹیک ہوگا جو جادو کریں گے یا کروائیں گے انشاءاللہ۔ مگر مشورہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ماہر عامل کی نگرانی میں کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اجازت لے کے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، جو اس شعبے کا ماہر ہوگا وہ تمام تر پیچیدگیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اجازت بھی دے گا، پھر نگرانی بھی کرے گا۔ ناظرین، بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے اجازت لیتے ہیں، پھر ہم ان کی نگرانی کرتے ہیں، ریئیکشن ہوتا ہے، رجعت ہوتی ہے، جادو کا واپس پلٹنا، اس کے لیے پھر ہم ان کو اور عمل بھی تجویز کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک اچھے معالج کی نگرانی بہت ضروری ہے، اس لیے کوئی بھی عمل کریں تو کسی اچھے معالج کی نگرانی میں کریں۔ اب ہم عمل بتاتے ہیں جو آپ نے کرنا ہے، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے کسی بھی مریض کے لیے بھی کر سکتے ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہے اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی ماہر آدمی نے بتا دیا ہے کہ آپ کا مریض جادو کی وجہ سے بیمار ہے یا آپ خود جادو کی وجہ سے بیمار ہیں تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ ناظرین، تشخیص کے بعد تو یہ عمل لازم ہے، شک کی بنیاد پہ بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو شک ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا یہ کہ جادو کی جو علامات ہیں ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اوپر ظاہر ہو گئی ہیں تو بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ تشخیص کروائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ قرآن ہے، قرآن سارا شفا ہے۔ ناظرین، اب ہم عمل کی طرف آتے ہیں۔ ایک پانی کی بوتل لے لیں صبح کی نماز کے بعد، اس کے اوپر یہ عمل دم کریں، سارا دن وہی پانی پئیں، رات کو بھی وہی پانی پئیں، اگلے دن صبح کی نماز کے بعد نیا پانی دم کریں۔ ناظرین، یہ عمل 7 دن تک کریں گے، بیماری سے شفا مل گئی تو الحمدللہ، نہ ملی تو آپ نے اگلے ہفتے دوبارہ یہی عمل دہرانا ہے۔ ناظرین، جب تک آپ کا بیمار ٹھیک نہ ہو، جب تک آپ کا مریض ٹھیک نہ ہو تب تک یہ عمل جاری رکھیں، یا یہ کہ جب تک آپ خود ٹھیک نہ ہو اپنے لیے کر رہے ہیں تو یہ عمل جاری رکھیں۔ ایک ہفتہ عمل کریں، دوسرا ہفتہ پھر عمل کریں، تیسرے ہفتے پھر عمل کریں، چوتھے ہفتے پھر عمل کریں۔ ناظرین، عمل کو دہراتے رہیں، آسان سا عمل ہے۔ اب میں عمل آپ کی نظر کرتا ہوں، غور سے سنیے گا اس کی مختصر تفصیل۔ ناظرین، 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیماریوں کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ قرآن کی تمام آیات سے افضل آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اس کے بھی کافی فضائل ہیں۔ جو رات کو 1 مرتبہ پڑھ کے سو جائے ساری رات عبادت لکھی جائے گی، سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے پڑھیں۔ اس کے بعد ناظرین سورہ یونس کی آیت نمبر 81 82
سورہ یونس کی آیت نمبر 81، آیت نمبر 82۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ یہ آیت نمبر 81 82 سورہ یونس۔ اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ جو کہ پارہ نمبر 16 میں ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، آیت نمبر 69، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ آیت مبارکہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ ایک مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کافرون، ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ سورہ فلق، ایک مرتبہ سورہ ناس، پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اول 3 دفعہ درود شریف، پھر آخر میں بھی 3 دفعہ درود شریف۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، آیت الکرسی ایک مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ایک مرتبہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 82 ایک مرتبہ، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 69 ایک مرتبہ، پھر سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 9 ایک مرتبہ، سورہ کافرون ایک مرتبہ، سورہ اخلاص ایک مرتبہ، سورہ فلق ایک مرتبہ، سورہ ناس ایک مرتبہ، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یوں یہ عمل اختتام پذیر ہوا۔ آپ پانی کی بوتل پہ دم کر لیں۔ ناظرین، میرے نزدیک تمام عملیات کا خلاصہ ہے یہ عمل، تمام عملیات کا نچوڑ ہے، تمام عملیات کا لب لباب ہے یہ عمل۔ ناظرین، اس کو یقین کے ساتھ کیجئے، جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا دونوں چیخ اٹھیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل اتنا پاورفل ہے، یہ عمل اتنا طاقتور ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ کسی بھی معالج کی نگرانی میں یہ عمل کیا جائے۔ آج کی خوبصورت گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔